رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد. سبحان الله. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. سبحان الله. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا. سبحان الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. اللهم صل على نور سلامي. اللهم صل على بدر الكمال. اللهم صل على مفتاح دار السلام. سبحان الله. اللهم صل على شفیع جمیع الانام. سبحان الله. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا سبحان اللہ. و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، مرید اللہ حضرت علامہ قاری محمد رمضان جلالی صاحب، مرید اللہ سید وحید شاہ صاحب جلالی، مرید اللہ چودھری ساجد محمود جلالی، جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع جہلم، مرید اللہ حافظ محمد الیاس جلالی، مرید اللہ محمد عثمان جلالی اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلاں غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں شریف والے پیر نور اللہ برکتہ کے ایصال ثواب کے لیے جامع مسجد خانسامہ کی انتظامیہ، اہل محلہ اور نوازی حضرات نے سجائی ہے. اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انسلام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی توجہات اور عنایات سے جمیع حاضرین و منتظمین کو رب تعالیٰ مالا مال فرمائے. آمین. آج کی اس 11ویں شریف کی محفل پاک کے اندر اس مبارک ذکر کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کے خلیفہ اور آپ کے سوانح نگار میں یہ لکھا ہے کہ دیگر مشائخ نسبت حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کا چرچا، آپ کا ذکر خیر، اس کے زیادہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کے معاصر میں بھی کئی اللہ کے کامل بندے ہوئے ہیں، بعد کے اندر بھی کئی درجات والی ہستیاں گزری ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی اللہ رب العزت کے مقربین
اور صالحین گزرے ہیں، لیکن حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کو یہ چرچا، یہ شہرت اور یہ ذکر خیر ہر جگہ پر اس کا انعقاد ہونا، اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ ہر ماہ کی 12ویں تاریخ کو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، آپ کے میلاد شریف کی محفل پاک خانقاہ معلیٰ بغداد شریف کے اندر سجایا کرتے تھے۔ یہ اس ذکر کی مقبولیت کا سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مہینے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا انتخاب فرما لیا۔ 12ویں کی مقبولیت کے سبب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے سبب سے رب تعالیٰ نے حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کے چرچے کو زمانے کے اندر عام فرمایا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر کو۔ حاشیہ عبد الغفور کے اندر میر زاہد کے حاشیہ پر بھی یہ بات موجود ہے کہ مصدر 6 قسم کا ہوتا ہے۔ عوام موجود ہے، میں گفتگو کو لمبا نہیں کرتا۔ ان اقسام میں سے مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی صرف مشبہ کے معنی کے اندر ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، اور صرف مشبہ کبھی بمعنی فاعل ہوتا ہے اور کبھی بمعنی مفعول ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر بمعنی فاعل مانا جائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کرنے والا، تو یہ اسی وعدے کے مطابق حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر مبارک بلند ہوا، اس لیے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاکروں کے اندر شامل۔ آج بھی اس 11ویں شریف کی محفل پاک کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف شریف رب تعالیٰ نے برہان ارشاد فرمایا، آپ کی آمد مسعود کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی جلوہ گری کا بیان کرتے ہوئے، آپ کی تشریف آوری کا ذکر خیر کرتے ہوئے، اس لیے کہ حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، برہان سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف شریف برہان ٹھہرا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ برہان کسے کہتے ہیں اور برہان کون سی شے ہوتی ہے۔ اہل مناطق نے اس پر بڑی تفصیل ذکر فرمائی۔ ایک برہان علمی ہوتی ہے، ایک برہان علمی ہوتی ہے۔ مناظرہ رشیدیہ کے اندر اس سے بھی زیادہ تفصیل موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف شریف
सलीस और आसान अंदाज में उसका मफ़हूम आप तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इतनी बात अर्ज करूंगा। अहले लुगत कहते हैं अल्लज़ी युबरहानु बिही शै, जिस शय के इल्म से किसी और शय का इल्म आ जाए उसे उसकी बुरहान कहते हैं। जिसके इरफान से किसी और जात की पहचान नसीब हो जाए उसे उसकी बुरहान कहते हैं। जिससे शनासाई के सबब से, जिससे आगाही के सबब से किसी और की मार्फत नसीब हो जाए उसे उसकी बुरहान कहते हैं। मस्जिद शरीफ के अंदर फजर की नमाज की अदायगी की गई। इशराक की अदायगी करना चाहते हैं, तिलावत कुरान मजीद के अंदर मसरूफ हो गए, जिक्र इलाही के अंदर मसरूफ हो गए, दुरूद शरीफ का नज़ारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुंचाने की सआदत हासिल करने लगे। नौजवान बच्चा करीब था, उसे कहा भाई बाहर देखिए रोशनी हो गई है। उसने देव के बाहर आके बताया कि हाँ रोशनी हो गई है। तो मालूम हुआ कि इशराक पढ़ने का वक्त हो चुका है, सूरज तुलू हो चुका है मुकम्मल तौर पर। रोशनी के इल्म से सूरज के तुलू होने का इल्म हासिल हुआ। मालूम हुआ कि रोशनी का इल्म वो सूरज के तुलू होने की बुरहान है। मजीद आसान करता जाऊं, दलील को बुरहान कहते हैं, हुज्जत को बुरहान कहते हैं। शायद आज की इस महफिल 11वीं शरीफ के अंदर कोई वकील साहिब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हो, कोई कानून का तालिब इल्म मौजूद हो तो तारीफ करेगा कि जब मुकदमा अदालत के अंदर ले जाया जाता है तो उस वक्त पहले क्लेम रखा जाता है, पहले दावा पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर आर्गुमेंटेशन की जाती है, दलाइल को जिक्र किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बुरहान बना के भेजा। आप बुरहान रब्बी हैं और इसका मफ़हूम सलीस अंदाज में अपने अज़हान के अंदर पुख्ता करने के लिए सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह उसकी बुरहान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारिया, नारे हैदरी, या अली, आस्ताना आलिया बिखी शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना आलिया बिखी शरीफ जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह से अकीदत रखने वालों, जानिए किस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बुरहान है। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी इसे जिक्र फरमाया गया। अपने चाहने वाले को तसल्ली इनायत फरमाते हुए, अपने प्यार करने वाले को तशफ़ी इनायत फरमाते हुए, अपने मौज़न, अपने खादिम जनाब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का मर्तबा जमाने के सामने अयान करते हुए, आपकी रिफ़तों का इजहार करते हुए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समेत दफ़ना अलैका बैन यदैया फिल जन्ना। ऐ बिलाल, मैंने अपने सामने जन्नत के अंदर तेरे कदमों की आवाज को समाप्त फरमाया। जाना रब ताला की बुरहान कितना बड़ा मर्तबा है। आज से कई 100 साल कबल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का जन्नती होना भी बयान फरमा दिया, जन्नत के अंदर पहले दाखिले का जिक्र भी फरमा दिया और मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा होकर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के कदमों की आवाज को जन्नत के अंदर समाप्त भी फरमा दिया। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने इरशाद फरमाया, दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों।
حاضرین، انسانوں کا کلام تو سنتے ہی ہیں، حیوانوں کی بولیوں کو بھی سماعت کرتے ہیں، مگر ہے کوئی زمانے بھر کے اندر ایسا کہ بکری کو ذبح کر دیا گیا ہو، ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنائی گئی ہوں، اس کی ران کو کوئلے پر رکھا جائے، بھنا جائے، جب وہ سیٹی کی کیفیت اختیار کر لے، وہ کلام کرے اور اسے کوئی سماعت کرے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ یہود قبائل نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکائی، آپ نے شان رحمت للعالمین کہ طفیل ان کی دعوت کو قبول فرمایا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین منتظر ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کھانے کا آغاز فرماتے ہیں، کب کھانے کی ابتدا فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی عادت کریمہ تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ھذا الصیام یخبرنی انہ مسموم، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محفل شریف کی رونقوں میں اضافہ کرنے والوں، آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں نے ناپاک جسارت کی، الیاذ باللہ ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے کھانے کے اندر زہر ملا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا، وہ بکری کی ران جو سٹی کی کیفیت اختیار کر چکی تھی، حکم ربی سے وہ حقیقت حال کو بیان کرنے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت پر قربان جائیں، جنہوں نے اس ران کے کلام کو سن کے ارشاد فرمایا، ان ھذا الصیام یخبرنی انہ مسموم، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس رب تعالیٰ کی برہان ہے۔ آپ کے دست اقدس کا ہر حصہ معجزہ ہے، آپ کا ہر عضو مبارک معجزہ ہے، آپ کا ہر جزو مبارک معجزہ ہے۔ صرف سننے کی شان کا معاملہ نہیں، جس صلاحیت پر توجہ ڈالی جائے، جس استعداد پر غور کیا جائے، انسانی عقل عاجز آ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ چاہنے والے اور پیار کرنے والے اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھا رہے تھے، سبحان اللہ۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اتنے میں سید الملائکہ جناب جبریل امین نے وحی شریف لانے کے لیے آسمانوں سے زمین کی طرف سفر کا آغاز فرمایا اور مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، انی لاجد ریح جبریل، بے شک میں جبریل امین کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونگنے کی قوت کے اندر یقیناً فرق ہو سکتا ہے، کوئی دور سے خوشبو محسوس کر
اور کوئی نزدیک سے خوشبو کا احساس رکھتا ہے، کوئی دور سے بدبو پا لیتا ہے اور کوئی نزدیک سے بدبو کا احساس رکھتا ہے، مگر زمانے بھر کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں سے جبریل امین کی خوشبو کو محسوس کرے۔ اللہ کی سرتالا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ بکھی شریف، اہل سنت کی ضیاء، اہل سنت کی ضیاء۔ معزز سامعین، مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے شقی القلب بیٹے نے، بدبخت بیٹے نے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ناپاک جسارت کی، اللہ باللہ بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمین کے باوجود رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا الہ العالمین اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس بدبخت پر مسلط فرما۔ ابو لہب کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی ہے تو اسے یقین واثق ہو گیا کہ میرے بیٹے کا یہی انجام ہوگا۔ حفاظت کی تدابیر کی گئی، چوکیدار رکھے گئے، بالآخر باپ اور بیٹا شام کی طرف سفر تجارت کر رہے تھے۔ رات کو قافلے کا پڑاؤ ہوا، تمام قافلے کے افراد نیچے سو گئے۔ بیٹے کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہوئے سارے قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا گیا، اونچا ڈھیر لگوایا گیا اور اس ڈھیر کے اوپر بیٹے کے لیے بستر بچھوایا گیا تاکہ وہ تمام خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ رات کے اندھیرے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک شیر آیا، نیچے والوں کی بو سونگی، کسی کو اتنا بدبخت نہ پائے۔ بالآخر اپنے شکار کی تلاش کے اندر وہ ڈھیر کے اوپر گیا تو اپنے ہدف کو سامنے پایا، فوراً واصل بن نار کر دیا۔ بریلی کے تاجدار نے شاید اسی حدیث مبارکہ پر غور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ زمان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زمان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے محبت و عقیدت کا تعلق نبھانے والوں سیاح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شوق شہادت پیش کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلامی ایک سے دوسرا آگے بڑھ کے جذبہ جہاد سے سرشار نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں جنگ کے دوران ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ بظاہر کفار جنگ پر غالب نظر آنے لگے۔ ہاشمی و مطلبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے اندر چند کنکریوں کو پکڑا، ان کنکریوں کو کفار کی جماعت کی طرف پھینک دیا
اور اس زمان اقدس کے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس مبارک زبان سے ارشاد فرمایا شاہد الوجوہ، چہرے پھر جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس جملے کا نکلنا تھا، فوراً کفار نے اپنے چہرے پھیر لیے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس موجود ہے۔ سیدنا بدار رضی اللہ تعالیٰ کو روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں، فرماتے ہیں خیبر کے اندر غزوہ کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے تشریف فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ فتح عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ساری رات انتظار کرتے رہے کہ یہ عظمت و توقیر کس کے حصے میں آئے گی، یہ رفعت و بلندی کس کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ انتظار کرنا بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ ایمان و یقین تھا کہ اللہ کا سچا رسول وہی ہوتا ہے جو کل کی خبریں عطا کرتا ہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی، کہاں ہے تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ 11ویں شریف والے پیر رحمت اللہ علیہ کے بابا جان کے بارے میں پوچھا گیا این علی، کہاں ہے تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی حضور آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے، خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انہیں بلوایا جائے۔ تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پا کر اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتے ہوئے فوراً بارگاہ نبوی کے اندر حاضر ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی تو عرض کیا حضور آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں بڑا اچھا آئی اسپیشلسٹ ہے، فلاں بڑا آنکھوں کا معالج ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ۔ یہ نہیں حکم فرمایا کہ فلاں ڈاکٹر کو ایمرجنسی کے اندر بلواؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں حکیم کے پاس لے کے جاؤ۔ سیدنا بدار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں مبارکہ کے اندر ڈالا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی برکتیں نصیب ہوئی فبارا، رب تعالیٰ نے تکلیف کو دور فرما، درد کو رفع فرما دیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو شفا یاب فرما۔ جس کے پانی سے شاداب جانے جناں، جس کے پانی سے شاداب جانے جناں، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی شروع کے اندر ذکر فرمایا گیا تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف خیبر کے دن میری آنکھوں کا درد دور نہیں ہوا، کئی سال گزر گئے ہیں غزوہ خیبر کو، اس کے بعد کبھی بھی میری آنکھوں کو آشوب چشم کا مرض لاحق نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے پانی سے شاداب جانے جناں، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔
حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جتنی بلند ہے اتنا ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور آپ کے کردار کی روشن کرنوں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامات 3 ہیں، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حاضرین غور کیجئے، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھنے والوں، آپ سے محبت کرنے والوں، اپنا محاسبہ کیجئے، کہیں یہ نفاق کی علامات ہمارے اندر تو نہیں سرایت کر گئی، ہماری عملی زندگی کے اندر تو نہیں داخل ہو گئی۔ غور کیجئے اور عمل کیجئے 11ویں شریف کی اس محفل پاک میں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی غلطی اور تقصیر ہوئی ہے تو آئندہ یہ اعمال نہیں کریں گے اور اس طرح کے کاموں کو نہیں اپنائیں گے، اس لیے کہ آپ تو ہستی کے ماننے والے ہیں، اس ذات سے عقیدت رکھنے والے ہیں جن کے بارے میں میرے مقتداؤں کے مقتدا، میرے پیشواؤں کے پیشوا، میرے رہنماؤں کے رہنما حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر، سبحان اللہ، کہ دونوں جہاں کہ بادشاہ اور سردار اولیاء کاملین کے جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اولاد آدم کے صالحین کے سردار جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والا کوئی بھی آدمی اس بات سے غافل نہیں کہ ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کے کس عمل سے توبہ کی، آپ کے کس سچ کے ساتھ اسے یہ توبہ نصیب ہوئی، آپ کی بچپن کی زندگی کے اندر بھی اس قدر سچ پر پختگی موجود تھی۔ ہمارے لیے یہ سب ہے کہ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے اپنے بچپن میں بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے ہم نے بھی سچ کو اختیار کرنا ہے، سچوں کے ماننے والے ہیں اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ جب عباسی خلیفے نے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ بھیجا تھا تو آپ نے اس وقت اس تھیلی کو نچوڑنا شروع کیا اور خون شاہی محلات تک پہنچنے لگا، تو حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے فرمایا، قوم سے خراج اور ٹیکس لیتے ہو، قوم کے خون کو نچوڑ کے میری بارگاہ میں بھیج دیا گیا ہے، ایسے نذرانے میں قبول نہیں کرتا۔ جو ہستی بادشاہوں کو یہ سبق دینے والی ہو کہ کس طرح منصب کو نبھانا ہے اور کس طرح منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور رعایا کا کس طرح خیال رکھنا ہے، ان کے ماننے والوں کو امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔